قصہ پیش آیا تھا آئی سی یو میں؟ کہا جاتا ہے کوئی جادوگر تھا، ہم نے سنا ہے. وہ جادوگر کا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ جادوگر ہے، اور میں نے 1 سال اس کے مرنے کے بعد بھی یہ بات اس طرح ریٹ نہیں کی. بہت سوچتا رہا میں، کیونکہ پیشنٹ کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اور ہم ساروں کو تو پتا تھا جو ہاسپٹل کا ہمارے آئی سی یو کا جو عملہ تھا، نرسز ڈاکٹرز، بعد میں اس کا جو بھی پتا چل گیا تھوڑا بہت، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ نرسز اس کو فردر اس کی اس سائڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ ایکسیڈنٹلی ایکسپوز ہو گئی. وہ پیشنٹ جو تھا وہ آئی سی یو میں شفٹ ہوا انتہائی سیریس حالت میں، شاک سٹیٹ ہم اسے کہتے ہیں، اور بالکل بون اینڈ سکن تھا. اس کا ڈائریا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا پچھلے 1.5 سال سے، کافی عرصے سے. اور جو اس کی بیوی پاس تھی، یہ ایک عجیب سا وہ کمبینیشن نظر آتا تھا کہ وہ 55-60 کا تھا اور وہ 19-20-22 سال کی لڑکی تھی، اور کوئی نہیں تھا ساتھ. اور وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو ٹھیک ہے ہوگی. اب وہ بہت سیریس حالت میں تھا، اس کو وینٹیلیٹر پہ آتے ہی ڈال دیا گیا. آئنوٹراپس ہم انہیں کہتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے، اور فلوئڈز اور سارا کچھ. وہ پہلے میو ہاسپٹل میں، گنگا رام میں، مختلف ہاسپٹلز میں پچھلے 1.5 سال میں وہ ایڈمٹ رہا اسی پرابلم سے کہ اس کا ڈائریا ٹھیک نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹرز نے کافی ٹیسٹ کر لیے ہوئے تھے، اور بہت شروع میں ایک بار کہیں اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھی ہوا تھا جو نیگیٹو تھا HIV کا، اس لیے دوبارہ شاید کسی نے کرایا نہیں. لیکن میں نے وہ ٹیسٹ انہیں کہا کہ نہیں، یہ دوبارہ بھیجو، اور وہ میں نے ٹیسٹ بھیج دیا، اور باقی ٹیسٹ سارے جو روٹین کا راؤنڈ کر کے ہم کر رہے تھے اس کو مینج. تیسرا دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ تیسرا دن تھا جب میری ڈاکٹر تھی ڈیوٹی پہ، ڈاکٹر منیبا، ان کا مجھے فون آیا رات کو کہ سر ایک بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے آئی سی یو سے. میں آن کال تھا تو ان کا کال آیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا سر وہ جو بیڈ 3 کے اوپر پیشنٹ ہے وہ ڈائریا والا اور یہ وہ. میں نے کہا ہاں جی. کہتی کہ جی وہ بے ہوش ہے، لیکن اس کے ناک، آنکھوں سے، منہ سے وینٹیلیٹر پہ تھا. وہ ایک دم اتنی زیادہ سنڈیاں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کے بھیجی ہے، اس میں وہ پیٹری ڈش میں وہ میگٹس ہم انہیں بولتے ہیں کہ وہ دیکھیں چل رہی ہیں کہ سر یہ میگٹس ہیں. لیکن عجیب سا فینومینا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. Is it possible in any medical condition میں یہ ہو سکتا ہے. کئی بار زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، گینگرین ہو جائے، ناسور ہو جائے. تو اس کا تو کویشچن یہ تھا کہ سر سانس کی نالی بھی ڈلی ہوئی ہے پھیپھڑوں میں، وہ کلیئر ہے، اس میں سے نہیں آ رہی. اور میدے کی نالی ناک کے تھرو اندر گئی ہوئی ہے، اس میں سے بھی ہم نے کھینچ کے دیکھا نہیں آ رہی. لیکن اس نے مجھے ہنس کے کہا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ سر ایک عجیب سا فینومینا ہماری ایک نرس نے نوٹ کیا ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جب سورہ رحمان آئی سی یو میں لگتی ہے نا، اس وقت یہ بہت تیزی سے باہر نکلتے ہیں سارے. جب سورہ رحمان ختم ہو جاتی ہے تو یا بند کر دیں ہم تو یہ غائب ہو جاتی ہے. سورہ رحمان لگی ہوئی تھی، جب لگی ہوئی تھی تو اس نے کہا جی کہ ایک نرس کا ادر وے اراؤنڈ، مطلب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو شاید سورہ رحمان پھر نہ لگائیں، اس کو کیڑے پڑ جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ سائنسز ہوتے ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں چہرے کی، ان کے اندر خلا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ موسٹ لائکلی اس کے خلا سے، وہ ناک کے تھرو، آنکھوں کے اس راستے سے یہ باہر آ رہی ہیں. جب آپ سورہ رحمان لگاتے ہیں تو یہ چھوڑ دیتی ہیں اس کو اور باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہ جو اندر والے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کا لازمی HIV پازیٹیو ہوگا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی اپنی قوت مدافعت بالکل نہیں ہے، شوگر اس کو نہیں تھی، اور یہی پاسبلٹیز ہم ڈاکٹر سوچتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا رزلٹ دوبارہ پتا کرو. وہ شاید ہم نے آغا خان بھیجا ہوا تھا کہ وہ لیب سے پتا کرو وہ پازیٹیو ہے نہیں ہے. اس نے کہا سر دوسرا اس کی بیوی نے جو ہے نا وہ ایک ایشو ریز کیا، وہ تو ہم نے ہینڈل کر لیا، لیکن میں باقی پھر صبح آپ آئیں گے. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. اور 1-2 نرسز نے اس پہ ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمیں وامٹ شروع ہو جاتی ہے، جس طرح یہ ابل کے، اس کا ورڈ تھا کہ ابل کے باہر آ رہا ہے. نیکسٹ ڈے جب پھر میں راؤنڈ پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی بیوی جو ہے اس نے سین کریٹ کر دیا تھا کہ میرے خاوند کی تم لوگوں نے کیئر اچھی نہیں کی، گند مارا ہے، اور اس وجہ سے یہ کیڑے پڑ گئے ہیں. تو وہ ایک سسٹر ہے ہماری پرانی سینئر، تو اس نے کہا کہ اس نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا. انہوں نے فوراً اس کو پکڑ کے کہا کہ یہ دیکھو یہ بابا جی ایک جو لیٹے ہوئے ہیں، فالج تھا انہیں، اور ایک FJ کی پرنسپل تھی ایکس، ان کے میاں تھے، وہ بھی وینٹیلیٹر پہ تھے 4-5 ماہ سے، انہیں بھی فالج تھا اور بری حالت تھی. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو 5-6 ماہ سے ہمارے پاس بوڑھے لوگ ہیں اور ان کو زخم تک نہیں ہے پیچھے، بہت اچھا آئی سی یو سروسز کا. تو آپ ان کو 3 دن میں ہم نے کیڑے ڈال دیے ہیں، یہ ان کی اپنی بیماری کا پارٹ ہے، اور آپ وہ رپورٹ لے کے آؤ. اور میرے صبح جا کے مجھے پتا چلا کہ رپورٹ بھی آ گئی اور HIV پازیٹیو ہے. بہرحال اب وہ اس کی بیوی بڑی اگریسو سی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تمہیں بھی اپنا ٹیسٹ کروانا پڑے گا. وہ میرے پاس علیحدہ کمرے میں بعد میں آئی، بڑی ڈری ہوئی.
اور اس نے اتنے وہ ہوش وہ ویڈیو میں نے آپ کے انٹرنیٹ پہ بہت بے تحاشا اب تو وہ جس ویڈیو کا آپ لوگ حوالہ دے رہے ہیں اس میں نے پوری سٹوری نریٹ کی ہوئی ہے اس کی کہ وہ اس کی بیوی نے ڈسکلوز کیا, ہمیں نہیں پتا تھا. اس نے کہا کہ میں اس کی بیوی بھی شرعی طور پہ تو وہ بنتی نہیں تھی, جو پھر اس نے مجھے سٹوری سنائی وہ بیوی کسی اور کی تھی. وہ اس نے کہا جی یہ کالا جادو اتنا زبردست کرتا ہے کہ اس کا کبھی وار خالی نہیں گیا, اور یہ جو بھی جس چیز کے یہ پیسے پکڑ لے, اور پیسے بہت زیادہ نہیں لیتا, کام ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کی ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں وہ میں نہیں بتانا چاہوں گا کہ وہ اتنی اخلاق سے گری ہوئی تھی. مطلب اسے سجدہ کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ سونا پڑے گا, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کے ساتھ فضول قسم کا سیکس یا گند مارنا پڑے گا, وہ سارا پتہ نہیں عجیب, اور گندگی اپنے خامند کو جا کے کھلا دو. اس لڑکی کا جو اپنا خامند تھا اس کے ساتھ اس کے کوئی ایشوز تھے اور اولاد نہیں تھی اور پتہ نہیں کیا, اور پھر اینڈ کیا بعد میں یہ اس کے ساتھ انوالو ہو گئی. اینڈ کیسے ہوا؟ اینڈ یہی ہوا کہ وہ تو چند دن بعد مر گیا, اور اس کی لاش, وہ بیوی غائب ہو گئی. اس کی لاش بیچاری ہم نے ایک رول ہوتا ہے پولیس کو بلا کے پھر انہیں ہینڈ اوور کی تھی, ٹھیک ہے. اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک بار توبہ کر لی تھی جب میں اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی, ہم نے ایک قسم کی شادی کر لی, پہلے کو چھوڑ دیا, تو یہ اس نے توبہ کی تو رکشہ چلانا شروع کر دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب لوگ بھی نہیں چھوڑتے تھے, جو پرانے تھے وہ پھر پیچھے آتے تھے, تو اس نے دوبارہ پھر شروع کر دیا, پھر اسے ڈائریا شروع ہو گیا. کریں گے تو آپ کا انجام ایک بار پہلے ڈائریا اس کا ٹھیک ہو گیا بنے گی نا, اور اس کا ٹیسٹ بھی نیگیٹو تھا. یہ سٹوری تھی.